الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ انفال کے چوتھے رکوع کا ترجمہ کیا۔ اب ہم سورۃ انفال کی مشق کے سوالات کو دیکھیں گے۔ تو سورۃ انفال کی چوتھے رکوع کی جو مشق ہے، اس میں 3 سوالات دیے گئے ہیں۔ سوال نمبر 1، اس سبق میں تقویٰ کے کیا انعامات بیان کیے گئے ہیں؟ کہ اللہ رب العزت نے اس رکوع میں کیا بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص تقویٰ اختیار کرے گا تو میں ان کو کس قسم کی رحمتوں سے مزین و آراستہ کروں گا۔ نمبر 2، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا میں کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ یہ سوال نمبر 2 ہے۔ اور سوال نمبر 3، کفار کے مطالبے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیوں نہ کیا؟ یہ سوال نمبر 3 ہے۔ اب ہم سوال نمبر 1 کی طرف آتے ہیں۔ اس سبق میں تقویٰ کے کیا انعامات بیان ہوئے ہیں؟ تقویٰ اختیار کرنے سے انسان کو 3 چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ تقویٰ اختیار کرنے سے انسان کو 3 چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ نمبر 1، فرقان۔ نمبر 2، گناہوں کا کفارہ۔ نمبر 3، مغفرت۔ میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کرتا ہوں۔ تقویٰ اختیار کرنے سے انسان کو 3 چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ نمبر 1، فرقان۔ نمبر 2، گناہوں کا کفارہ۔ اور نمبر 3، اللہ رب العزت کی مغفرت، بخشش۔ فرقان سے مراد فہم و بصیرت ہے۔ فرقان سے مراد فہم و بصیرت ہے، جس سے حق و باطل میں تمیز کرنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ فرقان سے مراد فہم و بصیرت ہے، جس کو حاصل کرنے کے بعد انسان کے لیے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر ہم تقویٰ اختیار کریں گے تو اللہ رب العزت کا جو پہلا انعام ہے، انعام خداوندی ہے، وہ فرقان کی دولت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دولت نصیب فرمائے گا کہ جس کے بدولت حق اور باطل میں ہم فرق کر سکیں گے۔ نمبر 2 ہے گناہوں کا کفارہ۔ انسان کو دنیا میں ایسے اعمال صالحہ کی توفیق ملتی ہے جو اس کے تمام گناہوں پر غالب آ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوسری جو چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کا کفارہ کیسے کرتا ہے کہ اس انسان کو ایسی نیکیوں کی توفیق دیتا ہے جو اس کے گناہوں پر غالب آ جاتے ہیں۔ اور نمبر 3، مغفرت۔ تقویٰ کا تیسرا انعام آخرت میں تمام گناہوں کی معافی اور نجات کا پروانہ ہے، اور یہ سب سے بڑی نجات ہے انسان کی۔ تو بنیادی طور پر 3 چیزیں سوال نمبر 1 کے جواب میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ نمبر 1، فرقان۔ نمبر 2، گناہوں کا کفارہ۔ نمبر 3، مغفرت، کہ آخرت میں اللہ رب العزت جہاں گناہوں کی معافی کا پروانہ دے گا، وہاں مغفرت کا جہاں فضا مزدہ سنا کر بہشت میں ٹھہرنے کا حقدار قرار دے گا۔ یہ تھا سوال نمبر 1 کا جواب۔ سوال نمبر 2، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا میں کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ اس عبارت میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جب کفار آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خلاف چالیں چل رہے تھے۔ وہ کیا تھی؟ کہ نعوذ باللہ آپ کو قید کر دیں، شہید کر دیں یا جلا وطن کر دیں۔ تو ادھر وہ چالیں چل رہے تھے اور ادھر اللہ رب العزت اپنے محبوب کے لیے خفیہ تدبیر فرما رہے تھے کہ آسانی کے ساتھ میں ان ظالموں کے پنجے سے اپنے محبوب کو چھڑا کر مدینے میں بخیر و عافیت پہنچا دوں گا۔
تو یہ سوال نمبر 2 کا آنسر ہے کہ وہ 3 چالیں تھیں جو وہ کفار چل رہے تھے، اس واقعے میں اس طرف اشارہ ہے۔ سوال نمبر 3، کفار کے مطالبے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیوں نہ کیا؟ اس کی 2 اسباب ہیں۔ کفار پر عذاب نازل نہ کرنے کے 2 اسباب ہیں۔ نمبر 1، رحمت للعالمین کا ان کے درمیان جلوہ افروز ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے جب تک کسی امت میں کوئی نبی موجود ہو انہیں عذاب میں مبتلا نہیں کیا جاتا، کہ نبی کی پریزنس ان کے لیے باعث رحمت ہوتی ہے۔ جب تک کوئی نبی کسی بستی میں موجود ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نبی کی پریزنس میں وہاں پر عذاب نہیں بھیجتا، اور یہاں پر تو سید الانبیاء ان کے درمیان جلوہ افروز تھے، تشریف فرما تھے، اس وجہ سے ان کے مطالبے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل نہیں کیا۔ یہ عذاب نازل نہ کرنے کی پہلی وجہ ہے۔ اب عذاب نازل نہ کرنے کی دوسری وجہ استغفار ہے، ٹھیک ہے؟ اہل مکہ میں بعض لوگ توبہ استغفار کر رہے تھے، مکہ میں رہنے والے مسلمان تو استغفار کرتے ہی تھے، کفار بھی طواف کرتے ہوئے غفرانہ کا پکار رہے تھے۔ یہ دوسری ایسی وجہ تھی کہ ان لوگوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل نہ کیا۔ عزیز طلبہ، یہ ہمارے تینوں سوالات کے جو جوابات تھے جو میں نے آپ کے گوش گزار کیے، اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔